بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، مولانا عبدالواسع حسینی المعروف امان اللہ نورانی کی جانب سے القول المعتبر فی الامام المنتظر، یہ جو کتاب اسکرین ریکارڈنگ کی شکل میں پیش کی جا رہی تھی، جس کی 12 فصلوں میں سے 6ویں فصل کا آغاز ہم نے گزشتہ نشست میں کیا تھا، 5 فصلیں مکمل کر کے 6ویں فصل کی پہلی حدیث پاک ہم نے ذکر کی۔ آج دوسری حدیث پاک سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اور پہلی حدیث پاک کا جو حوالہ ہے وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاویٰ میں جس کو نقل کیا، حدیث دوسری جلد کے صفحہ نمبر 66 اور 67 پر، 66 اور 67 پر۔ حدیث پاک کا ترجمہ آپ سماعت کریں۔ حضرت علی الہلالی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بھیجا، بے شک ان دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوگی، امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ جب دنیا فتنہ اور فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں یعنی حسن اور حسین کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے، اور اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے جس طرح میں نے ابتدائی زمانے میں یعنی اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا ہے، اور وہ زمین کو عدل سے یعنی انصاف سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ تیسری حدیث پاک اس باب کی ہے، جس کا حوالہ آپ حضرات دیکھیے، امام طبرانی نے جس کو المعجم الاوسط میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 328 پر ذکر کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، امام سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ میں، طبرانی نے المعجم الاوسط میں اور حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کو نقل کیا ہے 2 جگہوں پر۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے جو میری سنت کی بات کریں گے، یعنی میرے طریقے کی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین ان کے لیے اپنی برکات نکال دے گی، یعنی اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین ان کے ذریعے عدل اور انصاف سے بھر جائے گی جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ اس امت پر 7 سال تک حکومت کریں گے اور بیت المقدس میں نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے۔ چوتھی حدیث اس باب کی جس کا حوالہ آپ حضرات نوٹ کر لیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاویٰ میں اس کو ذکر کیا، ابو یعلیٰ نے مسند میں، حیثمی نے مجموع الزوائد میں، اور بھی دیگر حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر نہ ہوں گے جو لوگوں کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں گے۔ میں نے عرض کی وہ کتنا عرصہ بادشاہ رہیں گے، کتنے زمانے تک بادشاہ رہیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 5 اور 2 یعنی 7 سال۔ 5ویں حدیث اس باب کی، اس فصل کی۔ جس کا حوالہ آپ حضرات نوٹ کر لیجئے۔ جی، امام حاکم نے جس کو مستدرک میں ذکر کیا، جلد نمبر 4 500 صفحہ نمبر 501، امام حیثمی نے ذکر کیا، نعیم بن حماد نے ذکر کیا،
اس باب کی یہ 5ویں حدیث ہے، اس کا ترجمہ سماعت کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر کے تقسیم کرے گا، بھر بھر کے دے گی، یعنی شمار نہیں کرے گا، یعنی سخاوت اور دریا دلی کی بنا پر شمار کیے بغیر کثرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کریں گے۔ اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، بالتحقیق غلبہ اسلام کا دور، اسلام کے غالب ہونے کا یعنی دور جو ہے ضرور لوٹے گا، یعنی امر اسلام مزمحل ہو جانے کے بعد، یعنی اسلام کے جو احکام ہیں وہ بالکل کمزور ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کر لیں گے، مضبوط بلندیوں کی طرف چلے جائیں گے، مٹنے کے بعد پھر سے یعنی ابھریں گے۔ 7ویں فصل اس کتاب کی اور عنوان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت معاشی خوشحالی اور عوام میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کے اعتبار سے بے مثال ہوگا، انصاف کی تقسیم کے اعتبار سے بے مثال ہوگا۔ پہلی حدیث اس باب کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 601 پر ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری دور میں مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی، اور وہ لوگوں کو مال یعنی لوگوں کے درمیان مال یکساں طور پر دیں گے، یعنی ایک ہی انداز سے انصاف کے ساتھ دیں گے۔ ان کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی یعنی جانوروں کی کثرت اور امت کی عظمت ہوگی، یعنی وہ خلافت کے بعد 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ اس باب کی دوسری حدیث یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 پر ذکر کیا ہے۔ الگ الگ مقامات پہ ذکر کی گئی حدیث کافی طویل ہے اور اس کا ترجمہ آپ حضرات سماعت کر لیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف اور اضطراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور زمین اور آسمان والے ان سے خوش ہوں گے۔ وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے، ایک ہی انداز سے، یعنی اپنی عطا میں وہ کسی سے امتیاز نہیں برتیں گے، فرق نہیں کریں گے کسی کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغنا کہتے ہیں بے نیازی کو، استغنا اور بے نیازی سے بھر دے گا، مالدار ہوں گے یعنی لوگ، اور بغیر امتیاز اور ترجیح کے یعنی کسی ایک کو اہمیت دیے بغیر، ان کا انصاف سب کو عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو، آواز لگانے والے کو حکم دیں گے کہ عام اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو، ضرورت ہو، وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی جماعت میں سے بجز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ اعلان سن کر مہدی علیہ السلام اس سے فرمائیں گے، خازن کے پاس، یعنی خزانہ جس کے پاس ہوتا ہے، خزانچی بھی کہتے ہیں جس کو، خازن کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تو یہ شخص خازن کے پاس پہنچے گا تو خازن اس سے کہے گا کہ اپنے دامن میں بھر لے، یعنی اپنی تمنا کے مطابق اپنے دامن کو پھیلا جو بھی اور بھر لے۔ چنانچہ وہ دامن میں بھر لے گا، یعنی اپنی خواہش کے مطابق دامن میں بھر لے گا، اور خزانے سے باہر لائے گا تو اسے ندامت ہوگی، یعنی اپنے اس کیے پر شرمندگی ہوگی، اور کہے گا یعنی اپنے دل میں کہے گا، امت محمدیہ علی صاحبیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں۔ یا یوں کہے گا کہ میرے ہی لیے وہ چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی ہے، یعنی دوسرے سب کھڑے نہیں ہوئے، ان کو جو چیز کافی ہے مجھے ناکافی کیوں گئی۔ اس ندامت پر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ امام مہدی علیہ السلام عدل اور انصاف کے ساتھ اور احسان و عطا کے ساتھ 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ ان کی وفات کے بعد زندگی میں کوئی خیر
یعنی لطف زندگی، زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہے گا۔ اس باب کی اس فصل کی تیسری حدیث پاک، جس کو امام بزار نے بھی روایت کیا ہے، حوالے کے لیے آپ امام حیثمی کی مجموع الزوائد میں دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان کی مدت خلافت کم ہوئی تو 7 برس ہوگی، اگر کم ہوئی تو کتنی ہوگی؟ 7 سال، ورنہ 8 یا 9 سال ہوگی۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح ان سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوگی، ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ چوتھی حدیث، حوالے کے لیے آپ امام حاکم کی مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 501 دیکھیے اور دیگر کتابیں دیکھیے۔ ترجمہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر بھر کے تقسیم کرے گا، شمار نہیں کرے گا، یعنی سخاوت اور دریا دلی کی بنا پر شمار کیے بغیر کثرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کریں گے۔ اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، بالتحقیق یعنی تحقیق کے ساتھ غلبہ اسلام کا دور ضرور لوٹے گا، یعنی اسلام کے جو حکام ہیں مزمحل یعنی کمزور ہونے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کر لے گا، پھر سے بلندی کی طرف پہنچ جائے گا۔